بحیثیت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ عز و جل کا سب سے زیادہ ادب سکھایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کا ٹوٹ کر محبت کرنا، انتہا درجے کی محبت کرنا اللہ کے ساتھ، یعنی ایمان والے سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن یہ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے کئی بار یہ جملہ پڑھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدر تھی ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی۔ ہمیں اس بات کا اقرار اور اعتراف ہے کہ کہاں ہم، وہ کہتے ہیں فارسی میں چے نسبت خاک را با عالم پاک، خاک کو کیا نسبت ہے کہ اس ذات سے وہ جو خلاق ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، رزق عطا کرنے والا، ہم تو قدر اس ذات کی کر ہی نہیں کر سکتے۔ تو پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا؟ اتنا کریم رب۔ ہمیں جو تعلیم اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی وہ آج کی حدیث میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے اہم مسند احمد کی 8330 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منکم احد یدخلہ عملہ الجنہ ولا ینجیہ من النار۔ یہ ایک ایمان والے کے لیے فکر انگیز بات ہے کہ تم میں سے کسی کا عمل ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ میرے اعمال ایسے ہیں کہ مجھے اللہ جہنم سے نجات دے دے گا۔ کوئی ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک جملے ارشاد فرما دیے، کوئی تم میں ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ جی میرا عمل ایسا ہے کہ بس میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے نیکیاں کی، اب میں جنت میں چلا جاؤں گا، اب میں جہنم سے بچ جاؤں گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہم سب کے اس خیال کو اور زیادہ تقویت دی اور ایسی بات ذکر کی، ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے محتاج ہیں سارے، اللہ کے کرم کے محتاج ہیں سارے، اس کے فضل کے بغیر، اس کے کرم کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، کسی کو جہنم سے نجات نہیں مل سکتی۔ تو صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول آپ؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمت منہ، مجھے بھی اللہ کی رحمت ڈھانپ لے، اللہ کا فضل مجھ پر ہو، یعنی میری ذات بھی اللہ کے فضل اور رحمت کے بغیر کچھ نہیں۔ کمال کی اپنی ذات کی نفی کی اور دنیا کو، اہل ایمان کو خاص طور پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا فضل کتنا، اس کی رحمت جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ فرمایا میں بھی اس کی رحمت اور اس کے فضل کے بغیر یہ امید نہیں رکھتا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ کہہ دیا جاتا کوئی نہیں جی حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، یعنی کیا ہم میں سے کوئی آدمی، کوئی بچہ یہ کہہ کر گناہ کرتا رہا، میرا باپ بڑا مجھ سے پیار کرتا، کوئی نہیں وہ معاف کر دے گا، میری ماں مجھ سے بڑا پیار کرتی، کوئی نہیں وہ معاف کر دے گی، کیا یہ بات ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے پھریں؟ تو ہمارے ہاں یہ جملہ ہم نے اس کو بڑا معمولی لے لیا، کوئی نہیں جی حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے۔ جی ہمیں کیا خبر ہے، اس کی رحمت شامل حال ہو وہ معاف کر دے، اگر اس کی رحمت اور اس کا فضل شامل حال نہ ہو تو پھر ہمیں احادیث طیبہ میں بڑا واضح طور پر ملتا ہے کہ جب سارے انبیاء بھی اس دن اپنی ذات کا خوف رکھتے ہوں گے
اور کہیں گے نفسی نفسی، آج ہمیں اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے ڈر ہے، تو پھر میں آپ ہم میں تو کوئی کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تیرا فضل، تیری رحمت۔ دیکھیں نا، جب ہم اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کیا عرض کرتے ہیں؟ یا اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب ہم نکلتے ہیں تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، یعنی اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے بغیر ہم میں سے کوئی کچھ نہیں۔ اس کی رحمت اور اس کا فضل ہمارے شامل حال ہو تو ہم سب کچھ ہیں، اگر اس کی رحمت اس کا فضل ہمارے شامل حال نہ ہو تو ہماری کوئی اوقات نہیں۔ وہ ایسا رازق ہے، وہ ایسا کمال کا رازق ہے، وہ ہمیں رزق عطا فرما رہا ہے۔ کہاں سے عطا فرما رہا ہے؟ ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سارے، ہم یہ سوچیں کہ ہمارے گھر کیسے چل رہے ہیں، ہمارے معاملات کیسے چل رہے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا اپنا کوئی کمال ہے۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے، سب کا سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، تیرے فضل کے محتاج ہیں، ہر حال میں تیرے فضل کے محتاج ہیں۔ جس مرضی مقام پر چلے جائیں، جس مرضی جگہ پر چلے جائیں، تیرا فضل، تیری رحمت ہمیں ہمیشہ درکار رہے گی۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم پر ہمیشہ اپنا فضل فرمائے، ہم پر ہمیشہ اپنی رحمت فرمائے، ہم پر، ہماری نسلوں پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور اپنی رحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔